اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان چل رہا تھا عقائد شیعہ کہ ان کافروں کے اصل عقیدے کیا ہیں۔ پچھلے سبق میں بھی ان کا عقیدہ پیش کیا گیا صحابہ سے متعلق، قرآن سے متعلق۔ اب ایک اور ان کا عقیدہ ہے عقیدہ متعہ۔ عقیدہ متعہ یہ شیعوں کے نزدیک بہت اہم عقیدہ ہے۔ متع کے معنی انہوں نے ٹیمپرری میرج کو لیا ہے۔ دنیا میں کچھ برائیاں ایسی ہیں جن کی برائی ثابت کرنے کے لیے لمبی چوڑی دلائل اور طویل بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک زنا بھی ہے، جس کی قباحت، جس کی برائی، جس کی نفرت اور جس کی گندگی اتنی واضح اور روشن اور صاف ہے کہ اس کے منوانے یا تسلیم کرنے کے لیے کوئی بہت بیان اور تقریر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ صرف دنیا کے تمام مذاہب بلکہ ناسمجھ اور بے عقل اور لاشعور رکھنے والا انسان بھی یہی فیصلہ کرے گا کہ زنا کرنا بہت گندی چیز ہے اور بے حیائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود شیعہ جو ہے یہ زنا کو حرام نہیں بلکہ حلال جانتا ہے۔ بلکہ شیعہ کا کہنا ہے کہ جس نے متع نہیں کیا اس کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ شیعہ کے نزدیک یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اٹھائیے آپ فصل الخطاب، روح الحیات، الشافی اور ترجمہ کیا ہے اصول کافی۔ یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ متع کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ متع کی حقیقت مذہب شیعہ کے اندر یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت مقررہ وقت کے لیے، یعنی ایک وقت طے کر لیا جائے، مقررہ اجرت پر معاملہ طے کر لیں۔ شیعوں کے نزدیک ایک مرد ایک عورت ایک جگہ بیٹھ کر ایک وقت طے کر لے، مثال کے طور پر کہ مرد یہ کہے کہ میں نے تجھے 10,000 روپے مہینے میں 10 دن رکھا اور اس کا گواہ اللہ ہے۔ اگر دونوں کی آپسی مشورے سے طے ہو جائے کہ نہیں 10,000 روپے مہینے میں ایک ہفتہ رہوں گی، مرد بھی مان جائے تو مقررہ اجرت پر اور مقررہ وقت پر، یعنی وقت بھی طے ہو کتنے دن رکھا جائے گا، اجرت بھی طے ہو کتنے دن رکھی جائے گی، اور اس پر گواہ اللہ ہے۔ اب اس کے بعد وہ میاں بیوی کی طرح زندگی گزارے گی، 7 دن تک طے ہو جاوے یا 10 دن تک طے ہو جاوے۔ اس کے بعد 10 دن تک اگر طے ہو گیا، 10 دن تک یہ میاں بیوی کی طرح ہم بستری کریں گے، مباشرت کریں گے، اور 11ویں دن وہ اس کا حق ادا کر دے گا جو طے ہوا تھا، اور اس کے بعد خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ اب آپ غور کریں کہ یہ بے حیائی کو فروغ کرنا نہیں تو کیا ہے؟ پیسے دے کر کچھ دن کے لیے اس کو رکھنا، یہ زنا ہے یا نہیں ہے آپ فیصلہ کیجیے۔ اگر یہ اسلام کا طریقہ ہے تو پھر اسلام میں اور دوسرے مذہبوں میں کیا فرق ہے؟ لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ شیعہ اصل میں یہودیوں کی نسل ہے، اور ان کو اسلام کو بدنام کرنا مقصود تھا اللہ کے نبی کے زمانے سے۔ اس لیے اسلام میں ایسی ایسی باتوں کو پیدا کیا کہ جو ناقابل برداشت ہے، ناقابل یقین ہے۔ بلکہ یہاں تک نہیں، بلکہ شیعوں کے کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو مرد اور عورت متع کرے یعنی زنا کرے ان کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ بلکہ ان کی معتبر کتابوں میں
جیسے اصول کافی ہے، روح الحیات ہے، حیات القلوب ہے، اور ان کی قرآن کی تفسیر میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو مرد اور عورت متع کرنے والے ہو، یعنی زنا کرنے والے ہو، ان کے ہر حرکت پر ثواب ملتا ہے معاذ اللہ۔ آگے لکھا ہے کہ جب وہ غسل کرتے ہیں تو ان کے غسل کیے ہوئے پانی کے ہر قطرے سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ اب بتائیں کہ جو مرد یا عورت متع کرے، ٹیمپرری میرج کرے، زنا کرے، تو ان کے ہر غسل کے پانی کے قطرے سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں معاذ اللہ، اور یہ فرشتے قیامت تک خدا کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، جس کا ثواب یہ متع کرنے والے مرد اور عورت کو ملتا رہتا ہے معاذ اللہ۔ یہی نہیں بلکہ اس سے آگے فرمایا، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فضل الخطاب میں، تفسیر کمی کے اندر، اور شیعہ مقبول کی قرآن کے اندر تفسیر میں، کہ جو ایک مرتبہ متع کرے اس کو امام حسین کا ثواب، 2 مرتبہ ایسا کرے متع تو حسن کا ثواب، 3 مرتبہ کرے تو علی کا، اور 4 مرتبہ کرے تو معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ اسلام کا طرز ہے؟ کیا یہ اسلام کا طرز ہے؟ اگر اسلام یہی زنا کو فروغ دینے کے لیے آیا تو پھر دوسرے مذاہب کی اندر جو برائیاں ہیں اس کے برا ہونے کی کیا ضرورت؟ جیسے وہ ویسے ہم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حرام النسل شیعوں کو کوئی اس طریقے کو، ٹیمپریری میرج کو اور متع کو حرام قرار دیتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک، میں بار بار کہتا ہوں جب اہل سنت والجماعت کہہ رہا ہوں تو اس سے میرے بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات اور اہل حدیث حضرات تینوں شمار ہیں، کیونکہ شیعوں کے نزدیک ہم تینوں سنی کہلاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے۔ ہم تینوں کے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک، زنا حرام ہے اور متع حرام ہے، لیکن یہ کافر حرام النسل شیعہ یہ متع کو جائز نہیں بلکہ کہتا ہے لا متع لا ایمان لا، جس نے متع نہیں کیا اس کا ایمان نہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر وہ متع کو، یہ زنا کو قرآن سے ثابت کرتا ہے، قرآن سے ثابت کرتا ہے، بلکہ قرآنی دلائل پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن کے اندر ہے، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، استدلال کرتے ہیں اس آیت کو سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور ایسی بہت سی آیاتیں قرآنیاں ہیں، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے دلائل کے ساتھ۔ یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ میں تہمت لگا رہا ہوں مجھے مرنا ہے، لیکن یہ قرآن کی استدلال پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ان شیعہ عالموں کا جہنمی ایک بہت بڑا ملا مولانا سید مقبول احمد دہلوی گزرا ہے، اس کے قرآن کے اندر تشریح اور تفسیر کے اندر صفحہ نمبر 170 جلد نمبر اول کے اندر تیسرے ضمیمے کے اندر اس نے لکھا ہے، قرآن کی آیت کو نوٹ کرتے ہوئے کہ کافی اور تفسیر مجموع بیان میں، تفسیر عیاشی میں جناب امیر محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ اس آیت کا حکم خدا کے اس قول سے منسوخ ہے، ولا پوری آیت پڑھی اور پھر لکھا کہ کافر عورتوں کی ناموس پر قبضہ رکھو۔ تفسیر کمی کے اندر اس قدر اور زیادہ ہے کہ اس قول سے بھی منسوخ ہے۔ پھر آگے لکھا جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، جس شخص کے نکاح میں آزاد مسلمان عورت موجود ہو اور وہ کسی یہودی یا نصرانی عورت سے نکاح کرے تو کوئی حرج نہیں۔ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مسلمان مرد کے نکاح میں کوئی آزاد مسلمان عورت ہے تو اس کے باوجود وہ یہودی نصرانی سے نکاح کر سکتا معاذ اللہ۔ اور دیگر حدیثوں کے اندر جن میں یہودی اور نصرانی یا مجوسی سے صرف متع کا جواز ثابت ہے۔ اب بتاؤ، دیگر حدیثوں کے اندر یہ لفظ لکھا ہوا ہے ان کی شیعہ کتابوں میں کہ حدیثوں کے اندر مجوسیوں سے، یہود و نصرانیوں سے صرف متع کا جواز ثابت ہے، یعنی متع کر سکتے معاذ اللہ۔
اب آپ بتائیں کہ جو حرام خور یہ اسلام کے طرز کو قرآن اور حدیث سے متع کو ثابت کر رہے ہوں تو وہ کتنے حرامی ہوں گے، اور اگر لوگ اسی کو اسلام سمجھے تو پھر ہمارا اور کافروں میں کیا فرق؟ تو میرے بھائیوں، آپ اس بات کو سمجھ کر یہ نہ سوچیں کہ میں تہمت لگا رہا ہوں یا شیعوں پر دشمنی کے پیش نظر یہ غلط الزامات لگا رہا ہوں۔ میرے پاس کتابوں کے دلائل موجود ہیں، ان کے کتب موجود ہیں، قرآن کی تفاسیر موجود ہے جس میں حرام النسل کافر شیعوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کے حربے استعمال کی اور عوام کو حرام حلال سے ہٹا کر حرام کی طرف بھیجنا اور حرام کی طرف ان کا رخ کرنا، یہ ان کا زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے یہ آخری بات کہتا ہوں کہ تمام حقائق آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیعہ نکاح کے جھگڑوں سے بچ کر بھی مرد عورت کا ازدواجی رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر خواہش یہ ہے کہ وہ رشتہ پاک بھی ہو، کیونکہ وہ رشتہ متع کا رشتہ پاک بھی ہو۔ اس لیے تو کہا کہ جو متع کرے گا اس کو ہر غسل پر ثواب ملے گا، ہر غسل قطرے سے فرشتے پیدا ہوں گے، کیونکہ نکاح میں مرد پر عورت کے نان و نفقہ اور دیگر لوازم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ پھر مرد کے مرنے کے بعد عورت اس کی میراث کی مستحق ہوگی۔ شیعہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی شکل نکل آئے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی حوض کی تکمیل بھی ہو جائے اور نکاح والی ذمہ داری بھی عائد نہ ہو، اور یہ وہ مثال ہے متع کی جس کو وہ متع کہتے ہیں، لیکن ہے وہ زنا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ اسلام کا طریقہ ہو سکتا ہے کیا کہ کوئی مرد کسی عورت کو وقت مقررہ کر کے، ٹائم پیریڈ مقرر کر کے ٹیمپرری میرج کرے اور اتنے ٹائم کے بعد اس کو چھوڑ دے اور فرمائے کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ اگر یہ اسلام کا طریقہ ہے تو پھر اسلام اور دیگر گندے مذہبوں اور دیگر دھرموں میں کیا فرق رہا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ زنا حرام ہے اور زانی پر لعنت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قرآن حدیث سے شیعہ زنا کو ثابت کر رہا ہے اور اس کے فضائل بھی بیان کر رہا ہے، بلکہ ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے الشافی کے اصول کافی کے اندر اور فصل الخطاب کے اندر اور ترجمہ قرآن کے اندر کہ اللہ کے نبی نے معاذ اللہ متع کیا، حضرات صحابہ نے متع کیا، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن شیعہ اس بات پر اڑا ہوا ہے کیونکہ اس کو اسلام کو برباد اور بدنام کرنا ہے۔ تو جو حضرات اس ویڈیو کو سنیں، اس آڈیو کو سنیں، وہ شیعوں سے نفرت کے جذبات اپنے دل میں پیدا کریں، اور اگر کوئی حضرات اس کی دلائل مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں تو وہ بے جھجک اور بے خوف و خطر ہو کر میرے نمبر پر کانٹیکٹ کریں، یا پھر میری آڈیو کے ویڈیو سننے کے بعد اس پہ کمنٹس کر کے مجھ سے کتابوں کے نام حاصل کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔